السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کراچی میں عوامی مسائل کے حوالے سے ہم نے بینرز دیکھے، تو ذہن میں سوال آیا بھائی یہ کون سی جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ؟ تو معلوم ہوا کہ ایک نئی سیاسی جماعت کا پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر ان سے ملاقات کی تو آج ان کے نائب صدر پاکستان فیصل ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم سوالات کریں گے کہ آخر پس منظر کیا ہے اس سیاسی جماعت کا، کیا منصوبے ہیں، کتنے کینڈیڈیٹ جو ہیں اپ کمنگ الیکشن میں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تو بڑا اچانک آپ نے شہر میں بینرز لگائے، اور ایون میڈیا کو بھی نہیں معلوم تھا جناب یہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ سیاسی جماعت میں پہلے ایک شخصیت بنتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک شخصیت ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، ہم پرسنل برانڈنگ کرتے ہیں کسی کی نا، وہ پھر اس پتہ چلتا ہے جناب یہ اس کی جماعت ہے۔ تو ایسا تو کچھ تاثر نہیں ملا، بلکہ سوچنا پڑا، ڈھونڈنا پڑا کہ بھائی کون ہے اس کے پیچھے۔ یہ جو چیز تھی یقینی طور پر اس نے آپ کو حیران کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی، تو جب عوام کی جماعت ہے تو عوامی انداز میں انشاءاللہ العزیز سامنے آئے گی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ شخصیت کوئی بھی اس میں ہم نے عموماً جو ہمارے بہت بڑے بڑے اس وقت ملک کے مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ شخصیات کی بے مہار میں یہ کہتا ہوں پوجا ہے۔ یعنی آپ کسی کو بھی سامنے رکھ لیا جاتا ہے، کسی ایک سیاسی لیڈر کو دیکھ لیجئے، اب صحیح کر رہے ہیں تب بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، غلط کر رہے ہیں تب بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے کی وجہ سے عوامی ضرورت جو ہے وہ اکثر نہیں پوری ہو پاتی۔ تو چونکہ یہ عام لوگوں کی جماعت ہے، عوامی مسائل کو مد نظر رکھ کے وجود میں آئی ہے، تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے کام کی ابتدا عوامی مسائل کو اجاگر کر کے کریں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اس سلسلے کو جاری یہ رکھا۔ ملکی سطح کی جماعت ہے؟ جی، یہ ملکی سطح کی جماعت ہے۔ اس کا جو ہیڈ آفس بھی لاہور میں؟ اس کا ہیڈ آفس لاہور میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ ہے؟ نہیں، یہ خالد مسعود سندھو صاحب ہمارے صدر ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مل کر یہ جماعت آج کے حالات میں، کہ جب یہ باقاعدہ طور پر فیل ہو رہا تھا کہ وہ جتنی بھی پچھلی سیاسی ہماری جماعتیں ہیں تو ایک مخصوص قسم کی سیاست کو لے کر آگے بڑھتی ہیں، تو اس صورت میں عوام الناس، آپ ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یعنی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، ابھی آپ نے بلدیاتی الیکشن دیکھے، ضمنی الیکشن دیکھے اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ بھی الیکشن ہوتے رہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں نکلتی۔ تو اس سے ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اظہار پہلے موجود جو سیاسی جماعتیں کہہ لیں یا پہلے موجود جو آپ سیاسی انفراسٹرکچر کہہ لیں، اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاف ستھرے لوگوں کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد مسعود سندھو صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جماعت میدان میں آنی چاہیے، تو بعد میں تو مختلف لوگوں نے اس کو جوائن کیا، مختلف اطراف سے لوگ آئے ہیں۔ سر، میں آپ کے آج اس کراچی کے دفتر میں جب آیا ہوں، پہلے بھی ہم آ چکے ہیں ایک دو دفعہ، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ کے اور جو عہدیداران ہیں ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، تو ہم نے تو یہ تاثر لیا کہ یہ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے یا مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ آپ اس طرح بھی بات کی جا سکتی ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ بنا ہی اللہ کے دین کے نام پر ہے، لا الہ الا اللہ کے نام نہیں پر تو بنا اس ہے۔ میں کوئی تکلف تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ کہیں کہ جناب ہاں ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے، جے یو آئی کے مختلف پارٹس ہیں، یا اور جتنی جماعتیں۔ سر یہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے، جب وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں ان کے کان میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی ٹچ دیں، تو اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے بھی مذہب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا میاں صاحب جب باہر سے آئے، لندن سے آئے، جو پہلا خطاب انہوں نے کیا اس میں 15 منٹ انہوں نے دین، مذہب، اپنی عبادت اور اپنی جو تسبیحات ہیں اور دیگر ساری چیزوں کو لے کر بیان کی۔ اس کا مقصد یہ کہ مذہب کو وہ بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو بالکل ایک چیز ہے، اللہ کے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ فخریہ ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے۔ نہیں لیکن وہ صحیح ہے سر، لیکن ایک امپریشن بھی ہوتا ہے نا۔ اب آپ جن سیاسی جماعتوں کے نام لے رہے ہیں ان کی سیاسی جماعتوں میں تو گانے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جلسوں کے اندر جو ہے مخلوط جو ہے وہ گیدرنگ بھی ہوتی ہیں، تو آپ کا جو سلسلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہمارا مذہبی ایک سلسلہ ہے، اور آپ کے جھنڈے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس فلیگ کے اندر بھی جو ہے وہ 5 ارکان جو ہے ان کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ یہ 5 اراکین بھی ہیں، اسلام کے 5 اراکین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایمانیات، یعنی 6 ایمانیات، 5 اراکین اسلام، ان کو ملا کر یہ جھنڈا بنایا گیا ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو آئیڈیالوجی ہے، بنیادی آئیڈیالوجی، اس کے تحت یہ جو یعنی سمجھ لیں کہ ملک بنا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے یہ سارا سلسلہ کیا گیا۔
ٹھیک ہے. تو آپ کا سر بنیادی ہوتا ہے نا ایک نعرہ، خاص نعرہ کہ جناب ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کتنے کینڈیڈیٹ آپ حصہ لے رہے ہیں؟ 530 کینڈیڈیٹ. 530 ہمارے امیدوار ہیں پورے ملک سے. بالکل ایک بڑی تعداد ہے. 530 کینڈیڈیٹ، 530 کینڈیڈیٹ ہونا، پھر ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہونا، پھر ان کے جن لوگوں نے نامنیٹ کیا ان کی، یعنی ایک بڑی تعداد پیچھے موجود ہے. تو آپ کا بنیادی نعرہ کیا ہے سر؟ ہمارا ایک سلوگن ہے. ویسے تو اور جس طرح سے ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں، سب کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں. ہمارا بھی ایک بہترین شاندار جو ہے مرتب شدہ جو ہے منشور ہے. ایک جملہ: ہماری سیاست خدمت انسانیت. یعنی یہ ہمارا سلوگن ہے. حقیقی خدمت، یعنی وہ خدمت جو کسی الیکشن کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ خدمت جو کسی خاص جو موقع ہوتا ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. آپ ہمارے ورکر کو دیکھیں گے، ہمارے ذمہ دار کو دیکھیں گے تو وہ پورا سال، اور میں یہ کہتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ کہ اکثر جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے وقت میں زیادہ متحرک اور فعال ہوتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رول ہوتا ہے، آپ حکومت میں، آپ اپوزیشن میں. حکومت کا رول یہ ہے کہ اس کے پاس فنڈس آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن کا رول ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی اقدامات جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو ذہن ہمارے بھائیوں کو دیا گیا ہے، اور جو کام مقصد جس انداز میں ان کا ہے، تو وہ تو اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت سیلاب آ جائے یہ آپ کو آگے ملیں گے. ابھی 2021 میں سیلاب آیا تھا، بہت سارا کام ہمارے بھائیوں نے کیا. آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وبا آئی تھی، اس وقت میں بے شمار کام ہمارے بھائیوں نے کیا. ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہم ایک چیز کو لے کر میدان میں آئے تھے، ہم نے لوگوں کو بتایا، مقصد جس وقت یہ حکومت پچھلی آئی ہے اور اس نے بجلی کے بل ان میں اضافہ کرنا شروع کیا، گیس کے بلوں میں اضافہ کرنا شروع کیا، آٹا چاول دال چینی ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ شروع کیا، تو یہ احتجاج ہم نے کیا تھا، اور بہت یعنی شہر بھر میں مختلف اوقات میں ہم نے یہ کام کیا. لیکن اس کے ساتھ اچھا ساری جماعتیں یہ کام کرتی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو علیحدہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کے حل کی بھی بات کی. اور پھر دیکھیں کہ ہم نے شہر بھر میں سستے سبزی کے اسٹال منظم کیے، ہم نے جو ہے وہ سستے روٹی کے تندور جو ہے وہ منظم کیے، ہم نے عوامی سہولت بازار منظم کیے. سر آپ اپنے طور پہ آپ نے جو چیزیں کی وہ بڑی کاوش ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے. ہماری این جی اوز بھی اس طرح سے بہت سے کام کرتی ہیں. لیکن پاکستان ایک بڑا ملک ہے سر، ٹھیک ہے، اور جو آبادی کے لحاظ سے بڑے ملک ہوتے ہیں تو اس میں رول ہوتا ہے حکومت کا. اقتدار میں آ کے جو کام حکومت کر سکتی ہے اس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ کا ایسا کیا منشور ہے کہ آپ کو اگر اقتدار ملتا ہے اور آپ جو ہیں آتے ہیں سامنے، تو آپ کچھ ایسا کریں گے کہ جو پہلے نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان ایک باوسائل ملک ہے. ہم دنیا میں بہت سارے ملکوں کو دیکھتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھ لیں، ایسے ممالک ہیں 6 مہینے ان میں سورج نہیں نکلتا. اگر ہم دبئی کی بات کریں تو دبئی میں صرف آپ کو ریت دکھائی دیتی ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے پاس اس طرح کا سسٹم بنایا ہے، اپنی چیزوں کو درست طریقے سے استعمال کیا ہے، اہل لوگوں کو لا کر انہوں نے ذمہ داریوں پر بٹھایا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ بہت آگے نکل گئے ہم سے. تو بالکل اسی طرح کی کنڈیشن جو ہے، اس سے بہت بہتر ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بہترین سرزمین ہے، دریا ہیں، صحرا ہیں، سمندر ہیں، کھیت کھلیان ہیں، فصلیں ہیں، سب کچھ ہمارے پاس اپنی مقصد اپنے پاس جو ہے یہ سمجھ لے موجود ہے. ہمارا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. میں بالکل یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس باوسائل ملک پر جو لوگ مسلط ہیں، اس وقت پاکستان کی ضرورت جو ہے نا، سب سے بڑی ضرورت، جو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو واحد ضرورت بھی کہہ لیں تو شاید یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ باکردار اور اہل لوگ جو ہیں ان کو لا کر پاکستان کا انتظام و انصرام سونپنا ہے اور ان وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرنا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ نئی چیز آپ کیا لائیں، تو میں کہتا ہوں کہ نئی اور پرانی کی بحث جو ہے وہ پاکستان میں پہلے بہت ساری ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ نئی میں کیا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جو پچھلا تھا اس میں کیا ہوا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ساری چیزیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، قانون موجود ہے، پاکستان میں ساری چیزیں موجود ہیں. اصل مسئلہ پاکستان کے کسی عام شہری سے کسی سڑک پر پوچھ لیجئے، قانون کی امپلیمنٹیشن کا ہے، آئین کی امپلیمنٹیشن کا ہے، اور جو قوانین آپ نے بنا رکھے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے. تو اگر یہ سلسلہ جات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم وہ لوگ اس ملک کو دینا چاہتے ہیں کہ جو باکردار ہیں اور اس ملک کے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کریں گے، خود انحصاری کی طرف اس کو لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس ملک کا کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بالکل. بہت سے سوالات ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے، لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ سیاسی مذہبی جماعت کو جو اس طرح ووٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتوں کو ووٹ ملتے رہیں. آپ جس شہر میں بیٹھے اس نے تو بہت سارے ووٹ جو ہے وہ سیاسی مذہبی جماعتوں کو دیے ہیں. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ. ان کے جو ہیڈ آفس کراچی کا ہے اس میں ہی ہم اس وقت موجود ہیں. ہمارے ساتھ نائب صدر پاکستان فیصل ندیم صاحب موجود ہیں. فیصل ندیم صاحب، جو خاص طور پہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ ایسا لگتا ہے کہ لوگ ووٹ نہیں دیتے. پاکستان میں ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے، اور لوگوں کے اندر شاید ایک پاکستان میں ایک یہ ڈر کی کیفیت ہے جو خاص طور پہ ہمارے پچھلے 25-30 سال گزرے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مذہبی سیاسی جماعت کو ووٹ دے دیا اور اگر وہ اقتدار میں آ گئی تو پاکستان کہیں کوئی انتہا پسندی کی طرف، کسی قسم کے ایکسٹریمزم کی طرف نہ چلا جائے. یعنی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ سیاسی مذہبی جماعت کو جو اس طرح ووٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتوں کو ووٹ ملتے رہیں. آپ جس شہر میں بیٹھے اس نے تو بہت سارے ووٹ جو ہے وہ سیاسی مذہبی جماعتوں کو دیے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال بلدیاتی الیکشن ہے حالیہ، کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے بہت سارے ووٹ لیے ہیں. اچھا، ووٹ اس وقت لیے ہیں کہ جب انہوں نے درست طریقے سے لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کیا. نہیں وہ، لیکن اس دفعہ جو ان کو ووٹ ملا ہے وہ انہوں نے اپنا فیس چینج کیا اور کراچی کے ایشوز کی بات کی. انہوں نے مذہبی باتیں نہیں کی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مذہب نہ جانے پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے. اگر بندہ ایمانداری کی بات کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کی بات کر رہا ہے. وہ دیانتداری کی بات کر رہا ہے تو مذہب کی بات کر رہا ہے. وہ سچ کی بات کر رہا ہے تو مذہب کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو وہ جو ہے باقاعدہ طور پر مذہب کی بات کر رہا ہے کہ مذہب اسلام کوئی عجیب و غریب سی چیز تو نہیں ہے جو اس دنیا سے ہٹ کر ہے. وہی اصول اور ضوابط ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم یورپ کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس مذہب میں سب کچھ موجود ہے. اور یہ جو انتہا پسندی اور جن چیزوں کی بات ہوئی ہے ان کا دور دور تک مذہب اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ مقصد کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیں گے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہاں انتہا پسندی کا دور دور تک شائبہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حرکتیں وہ ساری غیر مذہبی ہیں. ایک سوال ہے کہ مذہبی جماعت تو باقاعدہ طور پر آج تک پاکستان میں حکومت میں نہیں آئی. کوئی وزیر اعظم ان کا نہیں بنا، کوئی صدر ان کا نہیں بنا، کوئی آرمی چیف باقاعدہ طور پر آپ کہہ لیں گے کوئی داڑھی والے شیخ الحدیث صاحب جا کر جو ہے، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان تیار بیٹھے ہیں صدر بننے کے لیے. وہ ہوں تیار، چلیں وہ ہوں تیار. اگر وہ بن گئے صدر تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم تو ہر اس آدمی کا جو اس پاکستان کی خیرخواہی کے لیے آگے بڑھے گا اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو. تو اصل جو چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا اقتدار. تو یہ پاکستان اس حالت میں کس طرح سے آ گیا؟ انتہا پسندی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، قتل و غارت گری بھی موجود ہے، روزانہ بم دھماکے بھی موجود ہیں، روزانہ لوگ قتل ہو رہے ہیں. آپ اس شہر کی بات کر لیجئے، میں کہتا ہوں کراچی میں روزانہ نوجوانوں کی کتنی لاشیں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈکیتیاں ہیں، بد امنی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے پیچھے مذہبی جو ہے وہ انتہا پسندی کون سی ہے؟ 15 سال سندھ پر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کی بات کی جائے تو آئیڈیل جس کو کہا جائے نا، آئیڈیل، ہاں جی، آئیڈیل روشن خیال، ٹھیک ہے، یہ روشن خیال میں کسی اور زاویے سے کہہ رہا ہوں. تو آئیڈیل روشن خیال جماعت پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ پر حکومت کرتی رہی ہے. تو مجھے بتائیں کتنا امن آ گیا ہے؟ مجھے کوئی بتایا کہ سندھ میں جو ہے وہ بہت دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، اور سندھ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ خطہ بن گیا. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ بات ہے کہ جو کی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو درست ایشوز کو درست انداز میں لے کر آگے بڑھے گا تو اس کا حلیہ کسی بھی طرح کا، اس کا انداز کسی بھی طرح کا اس کو ووٹ ملے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان پر تو پابندی لگانی چاہیے کہ وہ الیکشن ہی نہ لڑیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے. جس طرح کی حرکتیں وہ مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں عوام میں. ایک آپ ماشاءاللہ جو نا میڈیا سے منسلک ہیں، سروے کر لیں جی، تھوڑا سا نکلیں اور یہ جو بھی کہنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق عوام سے سوال کر لیں. اس پاکستان کی غالب اکثریت اسلام چاہتی ہے، شریعت چاہتی ہے، دین چاہتی ہے. اور شریعت اور دین کے لانے کا مطلب ایک بات میں اپنی مکمل کر لوں، شریعت اور دین کے لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی جبراً کسی کے اوپر مسلط کی جائے گی. اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے.
لیکن یہاں کے لوگ 97% مسلمان ہیں. تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے متعلق نکل کر سوال کریں, ان کے متعلق سروے کریں, تو پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو رزلٹ آئے گا نا, وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد پھر اس طرف نہیں اس طرف انشاءاللہ پابندی کا سوال ہوگا. اچھا سر, پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میں نے کچھ عوامی سروے بھی آپ کے حوالے سے کیا کہ جو آپ کے شاید ووٹر نہیں ہیں یا جو, تو ایک تاثر یہ بھی آیا کہ بھائی پاکستان میں یہ سلسلہ بھی ہے کہ جب کسی تنظیم یا کسی جماعت پر پابندی لگا دی جاتی ہے, بین کر دیا جاتا ہے, تو وہ نام بدل کے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. لوگوں کو محسوس ہوا کہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے یہ بھی بنیادی طور پہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی بہت پرانی جماعت ہے, لیکن یہ جس طرح اور بہت ساری جماعتیں نام بدل کے سامنے آتی رہی ہیں تو یہ بھی بس نام بدل کے سامنے آئی ہے. دیکھیں نام بدل کے واقعی جماعتیں سامنے آتی ہے. ANP نے نام بدل کر اپنی سیاست کی, اس کے اوپر بین لگا تھا. جماعت اسلامی نے بھی اس طرح کا کام کیا, بین لگا تھا اور اس نے سیاست کی اپنی نام بدل کے. خود پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر ضیاء الحق دور میں یہ سارے کام ہوئے, انہوں نے نام بدلا. آج بھی آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی 2 ہیں, یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وہ ایک پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, دوسری کے امیدوار ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز کہیں کسی جگہ پر ہوتی ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. پاکستان کا ایک آزاد شہری, آپ بتائیں کہ آئین نہیں, یہ سوال آپ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, کیا آپ بھی نام بدل کے سامنے آئے؟ میرا نام تو فیصل ندیم ہے. نہیں, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, پارٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو صاحب نے بنائی ہے, اور یہ انہوں نے اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ. اچھا ایک اور بھی چیز دیکھ لیں, بلکہ میں اور تھوڑی وضاحت کر لیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں جا کر ایک جماعت رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوئی بتایا کہ کوئی رجسٹرڈ جماعت تھی جس نے اس پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا, اس کے اوپر بین لگ گیا, اور بین لگنے کے بعد نام بدل کے. حالانکہ یہ جتنی بھی جماعتیں میں نے بیان کی ہے یہ سب کی سب الیکشن کے پروسیس میں آئی تھی, انہوں نے حکومتیں بنائی تھی, ان کے MPs MNAs منتخب ہوئے تھے, ان کے وزیر مشیر بنے تھے, ان کے بعد بین لگا تھا ان کے اوپر. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہماری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہم اور پھر یہ ایک حق ہے جس پر ایک طرف لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ایک طرف لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آئین پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان کا آئین اس ہر شخص کو جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے, جو پاکستانی ہے, اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ یہاں کی سیاست میں ہر طرح سے حصہ لے سکتا ہے. یعنی اگر وہ چاہے تو اپنی جماعت بنائے, وہ چاہے تو کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے جا کر انتخابات میں حصہ لے, اور چاہے تو ووٹ دے. اب مجھے بتا دیں کہ کیا کوئی ایسا ضابطہ موجود ہے کہ جی چونکہ یہ لوگ جو ہیں خاص قسم کے اس ملک کے شہری ہیں یہ ووٹ ڈالیں گے, اور یہ نہیں ڈالیں گے. 25 کروڑ میں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ سب ووٹ ڈالتے ہیں. جو ووٹ ڈالے گا انشاءاللہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے گا. اور اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی طرف سے یہ بات آتی ہے وہ خوفزدہ ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو آپشن اگر درست جب بھی سامنے آ گیا تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نا اس طرح سے رہیں گی نہیں. 2018 کے الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا انڈین چینلز کے اوپر انہوں نے 4 باکس بنائے ہوئے تھے, اور ہم نے کیونکہ 2018 کے الیکشن کو جب کور کیا اور بہت ساری چیزیں اس میں کی تو ہم ادھر بھی اس کا جواب دے رہے تھے. انہوں نے ایک دوڑ لگائی ہوئی تھی کہ جناب ان 4 جماعتوں میں سے کون جو ہے وہ اس کو کس کو زیادہ سیٹیں ملیں گی. انہوں نے ایک میں تصویر لگائی ہوئی تھی جناب PTI کی, ایک میں لگائی ہوئی تھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ایک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور ایک میں حافظ سعید کی. اور حافظ سعید صاحب کی جو نمبر تھے وہ آخر تک جو ہے وہ 0 رہے, اور اس کے بعد وہاں پر وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ پاکستانی عوام نے, یعنی حافظ سعید کو شاید انہوں نے سمبولک بنایا تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کا کہ پاکستان کی عوام نے مذہبی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیا. دیکھیں ایک تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب انشاءاللہ حافظ سعید صاحب خود دیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں اگر آپ مرکزی مسلم لیگ کی بات کریں گے تو مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ پہلی دفعہ الیکشن میں آ رہی ہے, اور ہم پورے طریقے سے انشاءاللہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. دعویٰ ہم کوئی نہیں کرتے, لیکن ایک بھرپور قسم کا پروگرام, منشور اور کام کا طریقہ کار, اور لوگوں کے لیے ایک امید کی جیسے کہ کرن ہوتی ہے. تو آپ امید رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس دفعہ آپ کو رسپونڈ کریں گے؟ آپ پہلی دفعہ میدان میں اتر رہے ہیں, کیا یعنی 530 کینڈیڈیٹ ہیں,
کیا ٹارگیٹ ہے سر, کتنے جیتیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا جو ہدف ہے نا بنیادی طور پر, یہ ہار جیت کا معیار لوگوں کے پاس علیحدہ علیحدہ, ہمارے پاس اور ہے, لوگوں کے پاس اور ہے. ہم جا رہے ہیں عوام میں انشاءاللہ اپنی بات رکھیں گے. اصل جو اس وقت ملک کا مسئلہ ہے نا, مایوسی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کی رگوں میں اتری ہوئی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ آپ الیکشن منعقد کرتے ہیں. اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لانڈی میں ایک سیٹ پر الیکشن ہوا تھا, ضمنی الیکشن, اور کل ملا کے امیدوار جو ہے جس سیٹ پر کوئی لاکھوں ووٹ موجود ہیں, 10,000 ووٹ لیتا ہے اور جیت جاتا ہے. تو اس الیکشن کی آپ کیا مقصد معیار اس کو جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں. ہمارا ہدف وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت مایوسی کا شکار ہے, 70 سے 80% لوگ ہیں. آپ دیکھیں الیکشن منعقد ہوتا ہے اور ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ آ رہا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے بھلا, تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ہم نے انشاءاللہ ان کو امید دلانی ہے, میدان میں لانا ہے, اور انشاءاللہ وہ میدان میں آئیں گے اور اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رزلٹ میں. جی ماشاءاللہ. اور ہمارے سامنے جو ہے وہ بڑے زبردست کچھ ووٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سر, کچھ سپورٹرز ہیں, کچھ جنرل پبلک بھی ہے, کچھ کینڈیڈیٹس بھی سامنے بیٹھے ہیں. جی جی. تو آپ کیا خواب لے کر, کیا سوچ لے کر یہاں پر آئے ہیں, آپ سے ہم جانیں گے, لیکن نیکسٹ سیشن میں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھ رہے پروگرام ہمارا پاکستان. آپ کا کیا ایجنڈا ہے, آپ کیا دیں گے نوجوانوں کو, سے انہوں نے سوال کیا. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو اس کا جو سسٹم ہے. آپ بھی لیپ ٹاپ بانٹیں گے سر؟ نہیں, لیپ ٹاپ بانٹنا جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں. ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ بانٹنا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال, یا لون دیں گے جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں, تاکہ انٹرپرینورشپ نئے جو ہے وہ لوگ کچھ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے کے سارے سیاسی اسٹنٹ ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ, ان کے ہیڈ آفس کراچی میں موجود ہیں, اور فیصل ندیم صاحب نائب صدر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سامنے جو ووٹر سپورٹرز اس آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھ ہیں, ان کے خیالات جاننا چاہیں گے. پاکستان میں متعدد ایسی جماعتیں مذہبی موجود ہیں, آپ بھی ایک لگتے تو مذہبی جماعت سے تعلق ہے, تو اگر ہم سارے مل کے کسی ایک جماعت, جو کہ بالفرض مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہے, وہ پاکستان سے پہلے کا اس کا وجود ہے, تو اگر ہم سب مل کے کسی ایک جماعت کو, مذہبی جماعت کو اگر سپورٹ کریں تو یہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر میدان میں آئیں تو آپ بھی یقیناً مذہبی ووٹ توڑیں گے. یا ایک مذہبی جماعتوں کو الائنس بنا دیا جائے. دیکھیں اس کے لیے پھر نا کام یہ کرنا پڑے گا, مذہبی اور غیر مذہبی ایک جماعت بنا لی جائے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے, چونکہ غیر مذہبی جماعتیں زیادہ ہیں, اور یہ غیر مذہبی مجھے تو اصطلاح سمجھ میں نہیں آتی ہے خیر, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر پہلے یہ کام کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور بھانت کی بے شمار جماعتیں, اگر آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن میں 300 سے زیادہ جماعتیں جو ہے وہ مقصد اس وقت موجود ہے, رجسٹرڈ ہے. ان میں اگر آپ مذہبی جماعتیں نکالیں گے تو 10-12 ہوں گی, بہت لگا لیں گے تو مقصد کو 14-18 ہوں گی, اتنی ہوں گی. تو باقی جماعتیں ان کو مرج کروا لیں, مذہبی جماعتیں بھی مرج ہو جائیں گی. ہر ایک کا اپنا جو ہے نا وہ میدان ہے, اپنا طریقہ کار ہے. اور ایک جو چیز ہے جس پر یہ بات اکثر کی جاتی ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ ووٹ توڑنے کے لیے آپ آئے ہیں. او بھائی, نون لیگ بنی تھی کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ جب پی ٹی آئی نون لیگ سے ایک علیحدہ جماعت بنی تھی تو وہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ تو یہ دیگر جماعتیں جتنی بھی وجود میں آئی ہیں, یہ لوگوں کا ووٹ توڑنا نہیں, اپنا ووٹ لینے کے لیے آئی ہے. میں جاؤں گا لوگوں میں, جا کر اپنی بات کروں گا, اپنا منشور پیش کروں گا, اپنا کام پیش کروں گا. اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آئے گی عوام میں سے تو عوام مجھے ووٹ دیں گے, اور وہ ووٹ میرا ہوگا, کسی کا بھی نہیں ہوگا. سر لیکن پھر بھی کوئی آپ نے الائنس بنایا ہے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کی ہے؟ الائنس کا تو اس وقت تک ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. الائنس کا اس وقت تک ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بالکل ہو سکتی ہے, مختلف اطراف میں ہماری بات چل رہی ہے. بعض لوگوں نے ہم سے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے, تو جہاں مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اللہ نے. ٹھیک. جی اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اقلیتیں ایسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں, ڈرتی ہیں. پاکستان کی جیسے بات کریں تو 3% پاکستان کے اندر اقلیتیں رہتی ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ان اقلیتوں کے لیے کیا منشور ہے, ان کے لیے کیا عمل ہے؟ کیا وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اندر ان کو کھلے انداز سے ویلکم کیا جائے گا؟ یہ تھوڑا سا اگر فیصل بھائی بیان کر سکیں. جی اچھا سوال. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, اقلیتوں کے لیے ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو ہمارے آئین میں, نمبر 1 ہمارے آئین نے جو حقوق اقلیتوں کو دیے ہوئے, ہم 100% اسی طرح وہ حقوق ان کو دینا چاہتے ہیں, اور کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے. اگلی جو چیز ہے, اللہ کے دین میں باقاعدہ طور پر میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, مختلف APCs میں جو ہے وہ شریک ہوتا رہا ہوں میں, اور اس پر بات کرتا رہا ہوں
کہ اگر اقلیتوں کو آپ مکمل اور مستقل حقوق دینا چاہتے ہیں تو آپ اسلام نے جو حقوق ان کے لیے مقرر کیے وہ دے دیں. مثال کے طور پر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کو فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ایک نہیں 2 حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اگر کسی مسلم ملک میں کوئی فرض کرے رہائش پذیر ہے، غیر مسلم تو اس کو ذمی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن میں اس ذمی کے ساتھ ہو کر اس کے مد مقابل ہوں گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مقابلے پر اور اس طرح کی کوئی کیفیت. تو ایک بہت بڑا ایشو ملک میں بیان کیا جاتا ہے، وہ جبری قبول اسلام کا ہے. تو اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عام مسلمانوں کے اس ملک میں آگے بڑھنے، یہاں پر رہنے امن کے ساتھ، ایجوکیشن، تعلیم، دیگر اور جو بھی چیزیں ہیں ان میں اسی طرح کی تمام مواقع اقلیتوں کو میسر آنے چاہیے. ان کے گھر محفوظ ہوں، ان کے بزنس محفوظ ہوں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں. یہ سب کچھ محفوظ ہونا چاہیے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. ایک ایشو پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جبری طور پر اسلام قبول کروایا جاتا ہے. میں آج میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جبری قبول اسلام کا کہیں کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوتا ہو، مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ داران کو بتایا جائے. انشاءاللہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جبراً قبول اسلام کو رکوائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، جبر کے ساتھ اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. جی پلیز. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جو ہے وہ لے کے آئی ہے؟ ہمارے پاس فری لانسنگ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ آپ کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ سے انہوں نے سوال کیا. دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو اس کا جو سسٹم ہے. آپ بھی لیپ ٹاپ بانٹیں گے سر؟ نہیں، لیپ ٹاپ بانٹنا جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں. ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ بانٹنا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال یا لون دیں گے، جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، تاکہ انٹرپرینورشپ نئے جو ہے وہ لوگ کچھ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے سیاسی اسٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 100، 50، 200، 500، 1000، 2000، میں کہتا ہوں 1 لاکھ، ٹھیک ہے جی، آپ نے جو آپ کی یوتھ ہے ان میں سے لوگوں کو منتخب کیا اور کچھ چیزیں دے دی. بھائی پاکستان 25 کروڑ ہے، اور جب آپ 70% لگاتے ہیں تو 70% کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 70% کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 12-15 کروڑ، 15-16 کروڑ آپ کے پاس نوجوان ہیں. تو اب یہ جو نوجوان ہے اس کے لیے آپ کو مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا، ماحول فراہم کرنا پڑے گا آپ کو. وہ 2.5 کروڑ تو بچے آؤٹ آف اسکول بھی ہیں سر. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، دیگر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز کی جو مجھے کمی لگ رہی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ میں کنیکٹ کر پاتا ہوں کسی بھی پرسنل برانڈ سے. شروع میں سر نے بھی یہ سوال کرا تھا کہ ایک پرسنل برانڈ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا. میں الطاف حسین سے کنیکٹ کر پاتا ہوں، میں شہباز شریف سے کنیکٹ کر پاتا ہوں، میں قاسم کے پاپا سے کنیکٹ کر پاتا ہوں، میں بہت ساری چیزوں سے کنیکٹ کر پاتا ہوں. میں کراچی میں رہتا ہوں. آپ نے بات کرا خالد مسعود سندھو صاحب کی جو صدر ہیں آپ کے، وہ تو لاہور کے اندر ہے، لیکن کراچی کے اندر کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس سے میں کنیکٹ کر سکوں؟ اور میں کنیکٹ کر کے جب تک میں کنیکٹ نہیں کروں گا ایز اے وومین، ایز اے عام انسان، کراچی کا رہائشی، میں کنیکٹ نہیں کروں گا آپ کی پارٹی کے ساتھ. جب تک میں کنیکٹ نہیں کروں گا میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا، جو آپ نے ساری باتیں کری وہ ہو نہیں پائیں گی. اور جو مرکزی سربراہ کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی عوامی، ان کو میں نے آج تک کراچی میں نہیں دیکھا. اگر آپ نے صرف شخصیت کے ساتھ منسلک رہنا ہے تو پاکستان میں بھٹو بھی زندہ ہے، الطاف حسین صاحب کے ماننے والے بھی بہت سارے ہیں، اور نواز شریف، شہباز شریف پر جان قربان کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، میاں دے نعرے بھی بہت بجتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے، پاکستان کا یہ اشر کیوں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں ایشوز کی طرف آ جائیں برائے مہربانی. ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کو اٹھایا، ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب سفر جاری رہے گا تو شخصیات بھی بن جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ بھی اچھی طرح سے پہچاننے لگیں گے. جی ویری کوئک. جی مایوسی ختم کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس کیا لایا عمل ہے کہ وہ عوام کی مایوسی کو کیسے ختم کرے؟ سر اسی سوال پہ ہم پروگرام کا اختتام بھی کرنا چاہیں گے. تو اسی سوال کو لیتے ہوئے بس میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس طرح آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ مایوسی ہے اور ہر شعبے کے اندر ہے، اور عوام جو ہے نا وہ اپنے کندھوں پر ساری چیز کر رہی ہے، اپنے بچوں کو خود پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہے. صحت کے مسائل موجود ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل موجود ہیں، بلدیات کے مسائل موجود ہیں، سڑکوں کے آپ دیکھیں گھروں میں پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا، سیوریج کے ایشوز موجود ہیں. یعنی آپ پہ سیفٹی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ سب جو ہے مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر کوئی امید، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ جناب اس سے نکلیں گے کیسے، مہنگائی کیسے کم ہوگی، معاشی حالت ہماری کیسے بہتر ہوگی. لوگوں کی تنخواہیں وہی ہیں بلکہ الٹا کم ہو رہی ہیں تنخواہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ آپ کے سامنے کی کس حد تک بڑھ گئی ہے. تو سر آپ کیا امید دینا چاہیں گے کہ نہیں جناب یہ جو مسائل ہیں، یہ جو مشکلات ہیں لوگوں کی، جو مایوسی ہے، اس سے آپ نکال سکتے ہیں؟ ہم پورا زور لگا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک تو لوگوں کو اپروچ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی گلی محلوں میں جائیں،
تعلیمی اداروں میں جائیں, بازاروں میں جائیں, ہر شخص تک پہنچیں. اور یہ جو ذہنی صورتحال ہے, ذہنی لیکن سر کیفیت کچھ ہے, نعرے ہوتے ہیں نا, کچھ خواب ہوتے ہیں لوگوں کو جو امید دینے کے لیے کہ جناب ہم ڈیم بنائیں گے, ہم اتنے اسکولوں میں یہ کام کریں گے, ہم صحت پر یہ چیزیں کریں گے, ہم بلدیات میں یہ چیزیں کریں گے, ہم یا ہم جو ضلعی حکومتیں ہیں ان کو اتنا امپاور کریں گے, یا بس کچھ یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ بولتے ہیں. بھائی کریں گے کیا اگر آپ جیت جائیں گے تو؟ یہ نعرے, یہ دعوے, یہ باتیں بہت ساری کی جاتی ہیں, موجود ہیں. ہمارے پاس منشور میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایجوکیشن کو کیسے آگے لے کے چلیں گے, خود انحصاری کے پروگرام کو کس طرح سے چلائیں گے, آئی ٹی کی فیلڈ میں ہم نے اپنی یوتھ کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اے آئی آج دنیا میں آ گئی ہے, تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں بے شمار چیزیں موجود ہیں, مواقع موجود ہیں, ان سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے, ان کے پروگراموں کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. عوام کو ایک بات سمجھنی پڑے گی, اور یہ بات ہم ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا ہے, اور میدان خالی چھوڑنے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ غلط لوگ آ کر جو ہے وہ اس ملک پر مسلط ہو گئے. یعنی 70% پاکستان کے عوام وہ ہے کہ جو انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہے, حکومتوں کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ چند لوگ رہ گئے اور انہی کے بیچ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھیلتی ہے. تو ان کے چنگل سے جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں نکالیں گے, خود آگے بڑھیں, آگے بڑھ کر اس ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں تھامیں. اس پاکستان کے وارث آپ ہیں. یہ لوگ جو مقصد حکومت میں آتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں, حکومت سے جب باہر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ یہ مسائل حل کریں گے تو ایسا نہیں ہے. ہم عوام میں سے ہیں, عوام میں سے, اسی ملک میں سے. اور سب سے بڑی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ اورنگی ٹاؤن کے مسائل کیا ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں کبھی پیدل چل کر کسی گلی کوچے میں نہیں گئے ہوں گے. میرے سارے امیدوار, اورنگی ٹاؤن کا امیدوار اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوگا, بلدیہ ٹاؤن کا امیدوار بلدیہ میں رہتا ہوگا. اسی طریقے سے جو کراچی کے مختلف علاقے ہیں وہاں کے عام شہری جو ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں, ان مسائل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے حل پر پہلے بھی کام کریں انفرادی حیثیت میں, جماعتی حیثیت میں. لیکن جب حکومتی وسائل, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کا 14,600 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے, 8,500 ارب روپے آپ جو ہے بیرونی قرض اور اس کا جو سود ہے اس میں دے دیتے ہیں, باقی جو بچتا ہے اس میں سے 70% یہ کھا پی جاتے ہیں. تو یہ سارے سلسلے آپ نے روکنے ہیں, اور جب آپ یہ سارے سلسلے روکیں گے تو آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہوں گی, پھر ڈیم بھی بنے گا, تعلیم بھی چلے گی, دیگر ساری چیزیں بھی ہوں گی. لیکن لیکیج روکنی پڑے گی, بے ایمانی, بددیانتی, کرپشن, 2 نمبری, یہ سب روکنا پڑے گی. اور اس کے لیے عوام کو اپنا کردار پہلے ادا کرنا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ فیصل ندیب صاحب, نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ. اور آج خصوصی پروگرام ہم نے پیش کیا اس سیاسی جماعت کے ساتھ. انہوں نے ان کے منشور میں جو چیزیں ہیں اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں عوام کو, جو ایک امید دینا چاہتے ہیں, وہ سب آپ نے بیان کی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی نئی جماعت کے طور پر آپ کی جو گفتگو ہے اس سے لوگ متاثر ہو کے یقینی طور پر آپ کو ووٹ دیں گے, اور آپ بھی جو ہے وہ عوام کی خدمت کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.